رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیگمنٹ ہے علم کے موتی، اور آج ماشاءاللہ 5 ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 23ویں شب ہے، دوسری طاق رات ہے، ممکن شب قدر ہے، 1447 ہجری سن 2026 میں۔ ناظرین، میں پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے آپ کے سامنے پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر، ماشاءاللہ ممتاز حافظ قرآن، ممتاز قاری، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوبصورت گفتگو ہم کرتے ہیں لیکن خوبصورت آپ نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ کا حسن زن ہے۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پیارے ہیں، جتنا روشن چہرہ اتنی ہی روشن گفتگو، ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیسری شخصیت انتہائی قابل احترام ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں، اور یہ پی ٹی وی کی سمجھ لیجئے کہ ایک رونق ہے ماشاءاللہ، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور چوتھی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام سینئر شناخہ ماشاءاللہ، پاکستان میں جب بھی نعت خوانی کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کے نام کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جائے گا، جناب رئیس قدیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پانچویں شخصیت حیدرآباد سے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ حیدرآباد کے ماتھے پر یہ نعت خوانی کی دنیا کے اندر ایک جھومر کی طرح ہیں، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ عمران سوروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے رئیس قدیری صاحب آپ موجود ہوں اور آپ سے آغاز نہ ہو تو یہ پروٹوکول بنتا نہیں ہے۔ بسم اللہ فرمائیے سرکار کی بارگاہ۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، اللہ اللہ اللہ، کیا کہنے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، اور مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی زبان بیان کر سکتی ہے، وہ ہے جنت، لیکن قرآن نے
بس کچھ بیان کر دیا، وہ جو کچھ ہے وہ بہت کچھ ہے سمجھنے والوں کے لیے. میرا خیال ہے پروٹوکول یہی بنتا ہے کہ قرآن ہی سے آغاز کیا جائے کہ جنت کیا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی منظر کشی اس کمال سے کی ہے اللہ کہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے نا تو اس کی تصحیر کے اندر اور اس کے حسن و جمال کے اندر گویا کھو جاتا ہے، اللہ اور قرآن کا انداز بیان اسے مسخر کر لیتا ہے. جس طرح اس دنیا کی اگزامپل دی گئی، زجر للناس حب الشہواتی من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصفى والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. کہ تم دنیا میں جس چیزوں سے محبت رکھتے ہو نیچرلی وہ کیا ہیں؟ تم خواتین سے محبت کرتے ہو، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہو، والبنین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، تم چاند اور چاندی اور سونے سے محبت کرتے ہو، تم جنت اور باغات سے محبت کرتے ہو. تو فرمایا اللہ کے پاس اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اللہ قل اونبئکم بخیر من ذلکم الذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. اے محبوب انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس کیا ہے. اللہ کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں اللہ اور جس میں تم ہمیشہ رہو گے، اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین خواتین اور زوجہ عطا فرمائے گا، اور اس کے اندر وہ سب کچھ ہوگا جس کی جنتی خواہش کریں گے. اللہ اور فرمائے لیکن کس کو ملے گی؟ ان کو ملے گی الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو جنت کی خواہش کریں گے اور جنت سے بچنے کے لیے اس کا خوف دل میں قائم کرتے وہ سارے کاموں سے مجتنب ہو گئے جن سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. اللہ وہ کہیں گے اننا آمنا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. جہنم سے پناہ مانگنا حق ہے اور جنت کی خواہش رکھنا یہ بھی حق ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے تو جنت میں وہ جائے گا جنید بھائی جو جنت کی خواہش تو کرے، ہاں طلب تو کرے گا. طلب تو کرے. بالکل صحیح. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ہاں راہ دکھلائیں کسے؟ راہ رہے منزل ہی نہیں. راہ رہے منزل ہی نہیں. منزل پہ چلیں تو صحیح. پھر قرآن سے آتا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تم نے ایسا سمجھا ہوا کہ تم ایمان لائے بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. نہیں، آزمایا جائے گا. اور تم سے پہلی امتوں کو آزمایا گیا اور وہ پکار اٹھے، چیخ اٹھے، پھر کہیں جا کر ایمان مقبول ہوا. تو آزمائش آئے گی. جنت ہڈن ہے ہماری نگاہوں سے لیکن ہر کسی کی نگاہوں سے نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر ہی نماز کسوف آپ نے ہاتھ اٹھایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کے اندر آپ نے خلاف معمول ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کہا جنت میرے سامنے تھی، جنت کے پھل میرے سامنے تھے، میں نے چاہا کہ تمہیں کھلاؤں لیکن پھر خیال آیا کہ جنت کے پھل کھا لیے تو دنیا کی کسی پھل میں کوئی مزہ نہیں ہے، مزہ نہیں رہے گا. اللہ اللہ اللہ. چنانچہ جنت تو سرکار نے بتائی بھی ہے، دکھائی بھی ہے اور دلوائی بھی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور جنت کی گارنٹی دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ نے جیسا فرمایا نا 2 اعضاء کی گارنٹی مجھے دے دو اور جنت کی گارنٹی مجھ سے لے لو، اور دونوں جو ہے بون لیس ہیں، ٹھیک ہے نا. کہا کہ اپنی شرم گاہوں کی اور اپنی زبان کی کر لو، ان 2 کی حفاظت تم کر لو، جنت مجھ سے لے لو. بھئی ربیہ بن کعب کا کیا معاملہ تھا؟ ربیہ بن کعب آ گئے، یا رسول اللہ مانگو، جنت دے دی. ہاں اور بھی کچھ مانگو. کہا یا رسول اللہ جنت مل گئی، جنت میں آپ مل گئے اور کیا مانگو؟ سب کچھ مل گیا، سب کچھ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زید فی الجنہ. یہ جنت کی ڈگریاں رسول اللہ نے دی بھی ہیں، دکھائی بھی ہیں، بتائی بھی ہیں. چنانچہ جنت میں جانے کے لیے ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو شہادت اخلاص کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہمیں روایات ملتی ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. بالکل. پھر کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کون سے اعمال لے کے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا واتق اللہ وحسن الکلام وحسن الخلق. جنت میں وہ جائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اور جس کا اخلاق بہترین ہوگا. سبحان اللہ. لہٰذا میں بولتا ہوں جنت میں سب جانے چاہتے ہیں، مرنا کوئی نہیں چاہتا. مرنے سے مراد وہ موت نہیں، مرنے سے مراد ہے اپنی کچھ خواہشات کو مارنا پڑے گا، اللہ کے حکم پر چلنا پڑے گا. جنت انشاءاللہ رسول اللہ کے غلاموں کے لیے رسول اللہ نے جنت دکھائی بھی ہے اور رسول اللہ نے جنت ہمیں انشاءاللہ اپنے غلاموں کے ذریعے بسائی بھی ہے. سبحان اللہ. بھئی ایک مقولہ بڑا مشہور ہے نا کہ پہلا قدم نفس پہ رکھ دو دوسرا داخل جنت کر دے گا. مسئلہ پہلے قدم کا ہے کہ وہ نفس پہ نہیں رکھا جا رہا. اور جس انداز سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہڈن رکھی ہیں یہ بھی ہماری عقل کے مطابق ہے. پیمانے اتنے ہیں نا، اگر پیمانے بڑے ہوتے تو ظاہر اور بھی بات کھل جاتی، لیکن جتنا کھولا پیمانوں کے مطابق کھولا. لیکن جو کھولا وہ ایسا کھولا کہ دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، نہ کسی نے دیکھا، نہ دنیا میں کسی کان نے سنا. بتائیے ذرا، سرکار علیہ السلام بھی تو بیان کرتے ہیں نا جنت کا نقشہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرف آپ نے اشارہ کیا، شروع میں ایک بات کہنا چاہوں گا. ایک ہوتی ہے من چاہی زندگی، ایک ہوتی ہے اللہ چاہی زندگی. واہ. اور جو اللہ چاہی زندگی کو اپنا لے تو پھر جنت اس کو چاہتی ہے. آہا. پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ. آہا. جب وہ جنت کو دیکھ کر آئے گا، پروردگار اس میں جو خوبصورتی ہے، اس میں جو کمال ہے، اس میں جو حسن ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کے جو بہتے ہوئے دریا ہیں، اس کے جو خوبصورت محلات ہیں، جو باغات ہیں، جو اس میں نعمتیں ہیں، اس میں جو رحمتیں ہیں، اس میں جو برکتیں ہیں، اے پروردگار جو اس کو دیکھے گا یا سنے گا وہ اس سے دور تو جا نہیں سکتا، لگتا سب اس میں ہی جائیں گے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے، ناظرین توجہ رکھیے گا، جنت کے ارد گرد ایک باڑ لگا دی. وہ آزمائش کی، پریشانی کی، تکلیف کی، جو رکاوٹوں کی، بیماری کی، تکلیف کی، اس دنیا میں قید خانے والی تمام باڑ لگا دی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جاؤ جبرائیل پھر دیکھ کر آؤ. کہا پروردگار لگتا ہے تو اب اس میں کوئی جا نہیں سکے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا، دیکھ کر آؤ. کہا پروردگار اتنی ہولناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے پروردگار، جو اس کو سن لے گا وہ تو کبھی جانے کی کوشش نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس طرح حضرت فرما رہے تھے، نفسانی خواہشات کی، دنیا پرستی کی اور من چاہی زندگی کی باڑ لگا دی. جنت پر اللہ چاہی زندگی کی باڑ ہے اور جہنم میں من چاہی زندگی کی باڑ ہے. ایک چھوٹے سے الفاظ میں یہ بات آج سمجھ لیجئے. اگر اللہ چاہی زندگی اپنانی ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا طریقہ، ان کی صورت، ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا. جب آپ ان کی صورت کو بھی اپنانا ہوگا. دیکھیں ان کی صورت کو بھی اپنانا ہوگا. ان کی صورت تو قرآن کی صورتوں میں ہے نا، جو قرآن کی صورتوں کو ان کی سیرت میں دیکھ لیتا ہے اور اس پہ عمل کر لیتا ہے، پھر وہ جنت کا مشتاق نہیں ہوتا بلکہ جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے. کیا کہنا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم. پورا زمانہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو محمد رسول اللہ کا ہو جائے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آج جینزس کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو. اس تاک رات کے اندر توبہ کر لو، استغفار کر لو اور نبی علیہ السلام پہ کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ قرآن کا نور ہوگا، میرے نبی کا درود ہوگا، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں. بھائی سبحان، یہ جو وقت ہے جب اللہ نے اپنی جنت کو کھول دیا ہے، وہاں سے اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا. حضرت پہلے تو جانا پڑتا تھا، کوئی ٹور پہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، پھر جب بھی فرشتے نہیں آتے. ڈاکٹر صاحب آج اگر ہم سجدے کے اندر ہیں اور تاک رات ہے تو جبرائیل آ رہے ہیں، اللہ کا سلام لے کر آ رہے ہیں اور فرشتے مل رہے ہیں. اللہ کی رحمت جس پر ہو رہی ہے جنت اس کی مشتاق ہے، وہ جنت کا مشتاق نہیں ہے بلکہ جنت اس کی مشتاق ہے. تو تیاری کیجئے، آئیں نبی کی محبت، زندگی کا بیٹھنا، زندگی کا چلنا، اٹھنا، سمجھنا، نبی اور بس نبی. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. مصطفیٰ کی محبت پر، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے. یہ ہے میسج. بھائی کیا اچھی بات، کیا اچھی بات ہے. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ جنت کی ایسی جگہ جہاں پر کوڑا رکھا جائے دنیا و مافیا سے افضل ترین ہے. یعنی یہ پوری کائنات ایک طرف ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کوڑے کی، کہ کوڑا اگر وہاں پر رکھا جائے تو وہ اس سے زیادہ جو ہے افضل ترین ہے. ہم نے ایسا لگتا ہے کہ جنت کو فار گرانٹیڈ لے لیا ہے اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے.
وہی بات آپ نے جو کہی کہ وہ جو ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹریکشنز رکھی ہیں، وہ اٹریکشنز ہمیں اتنا فیسینیٹ کرتی ہیں کہ ہم انہیں اٹریکشنز کے اندر جو ہے وہ مرتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے اپنے آپ کو جہنم کے نار کی جو اندر جھونک دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اصل ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت ہے، تو اس کے لیے تو پھر ہمیں محنت کرنی چاہیے نا، ذرا بتائیے اس بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم۔ حضرات علماء کرام نے قرآن کریم اور احادیث کے حوالے سے، اور آپ نے اپنے ابتدائی کلام میں جنت کے حوالے سے کافی گفتگو کی ہے۔ میں ایک مفروضہ قائم کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس مفروضے پر حقائق کی تلاش کرتے ہیں، چونکہ وقت محدود ہے، لیکن تلاش حق میں لمحہ لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو پا گیا سو اس کا سب کچھ ہو گیا، اور وہ ہے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ مومن، متقی، خشیت والے، تضرع والے، راتوں کو جاگنے والے، اور اپنے آپ کو توبہ کے دروازوں پر کھڑا پانے والے، کیا جنت کی طلب میں ہوتے ہیں یا حضور کے قدمین شریفین میں جگہ پانے کے لیے ان کی زندگیاں وقف ہوتی ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخدا جنت دیکھی نہیں دیکھی اپنی جگہ پر ایمان و ایقان ہے، لیکن ہم نے تو مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، وہ دل میں جگمگاتے ہیں، جنت کی کیا ضرورت ہے، ہر پل جنت میرے ساتھ ہے۔ مالک جنت کو دیکھ لیا۔ اب آپ آئیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تقوی والے لوگ ہیں، جنت تو ان کی میراث ہے نا، بالکل ایسا۔ اور جو خشیت والے لوگ ہیں وہ جنت 70 دروازوں کے ساتھ الگ الگ طریقے سے پکارتی ہے، اور ہر دروازہ جو الگ الگ جنتوں کا ہے، اور کہیں جنت الماوا ہے کہ جنت النعیم ہے، اور فلاں فلاں بڑے اس کے سارے نام درجات ہیں، موجود ہیں، 100 درجات ہیں جنت۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ جو 40 سے لے کر 70 سال کی جو مسافت ہے، ان سارے دروازوں سے آواز کیا آتی ہے؟ اے رب سے خوف کھانے والے، تو نے رب سے خوف نہیں، اصل میں رب کی محبت کو پا لیا تھا، کیونکہ تو نے حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر کیا زندگی کو بنایا؟ تو نے یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت پکار رہی ہے جناب۔ خازن کو پڑھ لیجئے، قرطبی کو پڑھ لیجئے، مدارک کو پڑھ لیجئے، حوالے دے رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہو رہی۔ اور یہ عشق والے لوگ جنت کو سنتے نہیں ہیں، وہ تو حضور کو دیکھتے ہیں، حضور کو سنتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے۔ بھائی آپ مجھے بتلائیے، میں آج کے اس پل تک یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے دیکھی جنت دیکھی ہے؟ ہاں بھائی، ریاض الجنہ میں جا کے جنت دیکھی ہے۔ یہ عشق والوں کی بات ہے نا، اس کا جواب عاشق دے سکتا ہے، عاشق ہی دے سکتا۔ جہاں میرے نبی گزر گئے وہی گزر گئے، وہی جنت، وہ مدینہ جنت ہے، وہ مکہ جنت ہے۔ بس میں یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ میرے نبی گزر گئے، میرے نبی اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، عید کا موقع ہے، ایک بچہ گندے کپڑوں میں کھیل رہا ہے، آئیے جنت دیکھیں، یوں اس طرف دیکھیں نا جنت، اور وہ گندا بچہ عجیب سی اس کی حالت، جا کے قریب کہتے ہیں بیٹا عید کا دن ہے، تم باہر کھیل رہے ہو، تمہارے کپڑے تم نے بدلے نہیں عید کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، اشکبار آنکھوں سے حضور کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کپڑے کیسے بدلتا، میرا لانے والا کوئی نہیں، میں تو یتیم ہوں۔ اللہ حضور بڑھ کر اس طریقے سے، انہیں تو ہم سب یتیم ہیں، میں سچ بتاؤں جنید بھائی، ہم سب لاوارث ہیں، ہم سب فقراء ہیں، ہم سب اس غنی کامل کے سامنے ہمیشہ التجا کرتے ہیں کہ اپنی باہوں سے، اپنے قدموں سے الگ نہ ہونے دیجیے، کیونکہ ہماری جنت تو آپ کے قدموں میں ہے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا یوں سر پر ہاتھ رکھ کر کہ چلو، اور لے کر گھر چلے، آپ سے میں صرف فکر کرتا چلوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم قرابت داروں سے رشتہ داریاں نبھاتے ہیں؟ نہیں نبھاتے نا۔ ہم غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ہیلا تلاش کرتے ہیں؟ کیا ہم واقعی انصاف کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زبان کو غیبت کے لیے ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی رب اور رسول کی محبت کے لیے کتنا استعمال کرتے ہیں؟ ہماری زندگیوں کے اندر جو رزق ہمیں ملتا ہے
اس میں ہم جتنی آمیزش کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے۔ اچھا جناب چلیے، کعبے کو جس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں وہ نگاہ وہ لائیے نا جو سلف صالحین اولیاء کاملین نے اپنی نگاہوں سے کعبے سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت معروف کرخی کا ایک جملہ نقل کر کے بات ختم کروں گا کہ معروف کرخی کہتے ہیں کہ کعبے سے مجھے رب کی شریعت کی آواز آتی ہے، لیکن قلب سے مجھے حضور کی محبت کی آواز آتی ہے۔ جب اس کا امتزاج ہوتا ہے تو جنت مجھے نظر آتی ہے جہاں حضور ہوتے ہیں اور ان کی اتباع میں ہوتا ہوں۔ بھائی کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمران سوروردی صاحب اس موقع پہ کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ بھائی کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسین اللہ 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 اللہ۔ پلتا تھا، یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہی رہے گا۔ تیرا تھا، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ۔ بھائی سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ۔ آل کا صدقہ ملتا تھا، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا۔ بھائی کیا بات ہے، ملتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے۔ اللہ 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 اللہ، آمین آمین آمین۔ کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے۔ میرا تھا، یہ میرا ہے، یہ میرا یہ رہے گا۔ بھائی کیا کہنا، بھائی دوبارہ آتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے۔ میرا تھا، یہ میرا ہے، یہ میرا یہ رہے گا۔ رہے گا۔ یہ دل تیری یادوں ماشاءاللہ سے مہکتا ہی رہے
اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھانا یہ چاہ رہے تھے عمران صاحب، دائیں بائیں ادھر ادھر مت ہونا. فرما دیا نا انما انا قاسم واللہ یعطی، تو جو کچھ بٹے گا ان کے در سے بٹے گا. اب رضوان سے دوستی تو جا کے بعد میں ہوگی نا، پہلے تو صاحب جنت جب اپروول دے دیں گے اس کے بعد رضوان سے رابطہ کرنا پڑے گا. تو رضوان منتظر ہوگا اس کا جو غلامی رسول کا طوق اپنے گلے میں پہن کے رکھے گا. اور جب سرکار یہ فرما دیں گے کہ میرا ہے یہ میرا اور میرا ہی رہے گا، تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. جنت کے دروازے آپ کے لیے ویسے ہی کھول دیے جائیں گے. ایک مختصر صفحے کے بعد سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. آن میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. دل بھر گیا منگتوں کا لیکن اللہ دینے سے تیری نیت نہ بھری. اللہ اللہ اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دل بھر گیا منگتوں کا لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، اور جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے، اور ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، اور رحمان ملا ان کے صدقے. بھائی کیا کہنے، کیا کہنے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے. نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان میں ان آہا. کی بخشش بخشش کے. اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ بہت سے احسان ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ بہت سے احسان ہے، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. اس کو بھی گلے سے لگایا ہے ماشاءاللہ. جسے اپنا کسی نے بنایا. بنایا نہیں.
زبان میں ان کی بخشش کے ماشاءاللہ مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ 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 بزرگوار۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان